Hazur spoke about the lofty status of the promised Messiah alayhi salam and his devotion to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جان، مال اور وقت کو قربان کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشر ثانیہ کے لیے بھیجا ہے۔ بغیر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے یہ ممکن نہیں تھا کہ یوں دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کے حلقۂ بیت میں آ جاتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اس لیے تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب لوگ اسلام کی تعلیم کو بھولنے لگ جائیں گے، ایک ایسا زمانہ آئے گا تو خدا تعالیٰ ایک شخص کو کھڑا کرے گا جو اسلام کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا۔ بس آپ آج یہاں اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ چند دن دینی ماحول میں رہ کر اپنی روحانی اور علمی پیاس بجھائیں، اور ان لوگوں میں شامل ہوں جو آخرین کی جماعت، جو مسیح موعود کے مشن کو پورا کرنے والے ہیں یا اسے پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا اس کی تکمیل دو ہی زمانوں میں ہونی تھی، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ایک آخری مسیح و مہدی کا زمانہ۔ یعنی ایک زمانے میں تو قرآن اور سچی تعلیم نازل ہوئی، لیکن اس تعلیم پر فیض آوج کے زمانے نے پردہ ڈال دیا، جس میں پردے کا اٹھایا جانا مسیح کے زمانے میں مقدر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جماعت صحابہ کرام کا تذکیہ کیا اور ایک آنے والی جماعت کا، جس کی شان میں لما یلحقوا بہم آیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے بشارت دی کہ ضلالت کے وقت اللہ تعالیٰ اس دین کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آنے والے زمانے میں خدا تعالیٰ حقائق قرآنیہ کو کھول دے گا۔ آثار میں ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ فضیلت ہوگی کہ وہ قرآنی فہم اور معارف کا صاحب ہوگا، اور صرف قرآن سے استنباط کر کے لوگوں کو ان غلطیوں سے متنبع کرے گا جو حقائق قرآن کی ناواقفیت سے لوگوں میں پیدا ہو گئی ہوں گی۔ جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اس وقت ہر وہ شخص جو اسلام کا درد رکھتا تھا یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھیجے جو اسلام کی اس ڈولتی کشتی کو اس بھنور سے نکال لے اور اسلام کی تعلیم کا دوبارہ بول بالا ہو، اور اس کی خوبصورت اور روشن تعلیم دوبارہ دنیا پر ظاہر ہو۔ اور جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فکر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ہی تھی، جنہوں نے عملی جہاد میں بھی حصہ لیا۔ آپ کے دل میں ایک غم تھا، ایک آگ سی لگی ہوئی تھی کہ کس طرح کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت پیغام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلاؤں، دنیا کو اس سے آگاہ کروں اور بتاؤں کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کا قرب
اور اس کا عرفان دلانے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں آپ نے براہین احمدیت تصنیف فرمائی۔ اس وقت کے علماء آپ کی اس کتاب کی علماء نے آپ کی اس کتاب کی بڑی تعریف کی، اور بہت سو نے کہا کہ اسلام کی تائید میں ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا حامی ہو جاتا ہے، دشمن چاہتے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کر دیں، مگر وہ روز بروز ترقی پاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غالب آتے جاتے ہیں، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی، یعنی خدا تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت ایک دام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ اور حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں، عنقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ بس آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں کامیاب ہوں گا، اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گا، اور دنیا دیکھ لے گی کہ آخر میں میں ہی کامیاب ہوں گا۔ جماعت احمدیہ کی گزشتہ 136 سالہ زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے وعدوں کے مطابق ترقیاں ہی ترقیاں دیتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری بھی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اس ترقی کا حصہ بننے کے لیے اپنے فرض ادا کرنے کی کوشش کریں۔